یہ اس کی برکت ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں اس پہ ماشاءاللہ کہنے میں اس وقت کوئی شرعاً گرفت نہیں ہوگی جبکہ اس کا تعلق فقط دنیا سے ہو۔ اگر تو ان کی مذہبی کوئی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر آپ نے کہا اور وہ عقائد باطلہ پر مشتمل معاملہ ہے تو پھر تو حکم کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے معاملہ۔ لیکن اگر کوئی جیسے صحت مند ہے، کوئی اچھا ماہر ہے کسی کام کے اندر اور آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا، تو ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، تو یہ تو اللہ نے چاہا تو اس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ بھی اس کو دیتا ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ اگر نمک زمین پر گر جائے تو بروز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پلکوں سے کیوں اٹھایا جائے گا نمک؟ اور ویسے تو گرنا نہیں چاہیے، اللہ کی نعمتیں گر جائے تو اگر مٹی میں مل گیا تو اٹھا کے کہیں سائڈ میں ڈال دیں، لیکن ایسی کوئی سزا بروز قیامت نہیں ملے گی۔ دوسرے دن ولیمہ نہیں کیا تو پھر کیا شریعت کا مطالبہ ہے، کب کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیے کہ شادی کے دوسرے دن تیسرے دن اس کے ولیمے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دلہا اور دلہن پہلی مرتبہ ملتے ہیں اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ ہے ولیمہ۔ بس مثال کے طور پر رخصتی ہو گئی لیکن ساتھ رہنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے، جیسے سفر طے کر رہے ہیں تو پھر شادی کے بعد تو دوسرا کیا تیسرا چوتھا پانچواں دن مثلا گزر گیا سفر میں، تو یہ اصل میں دوسرے تیسرے دن کی قید نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جب شب زفاف یہ کہلاتی ہے اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جائے وہ ولیمہ کہلاتا ہے، وہ چاہے دوسرے دن یہ شادی جو ایجاب و قبول ہو گیا اس کے دوسرے دن شب زفاف تھی یا تیسرے دن یا چوتھے دن، بس اس سے اگلے دن کھانا کھلانا ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نکل جائے تو پھر گویا کہ سنت ترک ہو گئی، پھر کھلائیں گے تو مستحب سنت ادا نہیں ہوگی۔ مختصر توجہ ہے تو آج کے درس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی کے اعمال سے آپ اس وقت ہرگز متاثر نہ ہو جب اس کے نظریات اور اعتقادات کا فساد آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اعتقاد اصل ہے، نظریہ اصل ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ ہاں میں نے پہلے کہا کہ اعتقاد کسی کے معلوم نہیں تو آپ اس کو مومن گمان کریں گے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے آپ کے ساتھ آگے، جانتے نہیں آپ کون ہیں، تو مسلمان ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کا اعتقاد آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں فساد ہے، پھر یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو ماما ہے، تو چاچا ہے، تو تایا ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ بہنوئی ہے، جی میرا دیور ہے، میرا جیٹھ ہے۔ پھر ہمیں عمل کو نہیں، اس کے اعتقاد کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، وہی اخلاق اختیار کرنا ہوگا جس کی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ جو مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے تھے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے، جو اخلاق کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ قدریہ جو ہے، قدریہ یہ میری امت کے مجوس ہیں، یعنی تقدیر کے منکر، یہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، ان سے سلام میں پہل نہ کرو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ تو باقی چاہے وہ اعمال کرتا تھا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج، لیکن تقدیر کا منکر ہوگا تو سرکار نے فرمایا میری امت کے مجوس ہیں۔ یہ مجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، تو فرمایا گویا کہ میری امت کے آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجوس تمہارا ماموں نہیں ہو سکتا، تمہارا چچا نہیں ہو سکتا، تمہارا تایا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے بھی ایک رویہ ایک ہی دیا ہے، مر جائے تو جنازے میں شرکت مت کرو، سلام میں پہل نہ کرو، اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمل تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ بھر بھر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی، اہل بیت اطہار کی شان میں، تو پھر ان کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اس اعتقاد اور نظریے کے فساد کو دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا لازم ہوگا۔ تو شروع میں چونکہ یہ حکمت الہیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو اپنے درمیان برداشت فرمایا، حالانکہ اللہ خبر دے رہا ہے نا، سرکار کو پتہ یہ منافق ہے، لیکن سرکار نے ان کو نہیں نکالا، انہیں اپنے درمیان رہنے دیا۔ لیکن جب اب آگے آئے گا انشاءاللہ، جب سورۃ توبہ آئی، سورۃ المنافقون وغیرہ، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اللہ نے بیان فرما دیا، حکم دے دیا۔ پھر میرے سرکار نے بھری مسجد کے اندر نام لے لے کے کھڑا کیا، اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، نکل جا ہمارے درمیان سے۔ پھر سرکار نے ان کو ذلیل کر کے باہر نکالا، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پوری تفصیل آئے گی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بد عقیدہ قریب ترین دوست ہو، قریب ترین رشتہ دار بھی ہو، تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف آنا ہے
یا اس شخص سے رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھا کر اپنی آخرت کو بربادی کی طرف لے کر جانا ہے، اس پر ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ معاذ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ بھولے بن کے کہتے ہیں یار یہ تو فرقے نہیں بن جائیں گے، بہت سارے فرقے بن جائیں گے اور ہم ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے۔ ٹکڑیوں میں آپ نہیں بٹ رہے ہیں، ٹکڑی میں وہ شخص بٹ رہا ہے جو ہمارے اکابرین کے، قرآن کے، حدیث کے بیان کردہ عقائد کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اختیار کر رہا ہے، وہ ہٹ رہا ہے سائڈ میں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک باپ کے 10 بیٹے تھے، باپ نے گھر کے بڑے پیارے رول بنائے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے کھانا، اتنے بجے رات کا کھانا، نمازوں کی اوقات، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں، بہت پیارے رولز اس نے بنائے۔ گھر بہت اچھا چلتا رہا۔ پھر ایک بیٹے نے بغاوت کی، اس نے کہا کہ بجائے مجھ سے نہ صبح اٹھا جاتا ہے نہ آپ کے اس بنائے ہوئے رولز پہ چلا جاتا، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر تم ایسا کرو گے یہ بگاڑ باقی 9 میں بھی آئے گا اور سب بچے تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دے، میں تو جاتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہاری مرضی کو چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوسرے بیٹے نے ایسی، وہ بھی گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چلا گیا۔ اب آپ بتائیں باپ کے ساتھ فقط 3 بیٹے رہ گئے، 7 چلے گئے، یہ باپ حق پر ہے یا وہ 7 حق پر ہے؟ باپ نے کوئی الگ فرقہ بنایا، ان 7 نے الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد قائم کی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھے کہ جو غلطی کر کے سائڈ میں ہوتا ہے اس نے اپنے ایک فرقہ بنایا ہے، دوسرے کی طرف فرقہ بنانے کی نسبت آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم انہی عقائد پر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے ہٹ کر اپنے سائڈ میں جاتا ہے تو دیکھنے والا تو نادان قسم کا بولے گا 2 فرقے ہو گئے، ایک یہ ایک یہ، حالانکہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو حق پر قائم ہے۔ فرقہ ہمیشہ بنے گا جو سائڈ میں نکلے گا، اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد قائم کرے گا، اپنے نظریات کی تعلیم دینا شروع کر دے گا، وہ ہے فرقہ۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جب آپ ایک حق چیز کو بیان کرتے ہیں، صحیح چیز کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کی جماعت سے سائڈ میں ہو جاتا تو پھر آپ بالکل قابل گرفت نہیں، آپ پہ انگلی نہیں، یعنی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اب بھی آپ کی لاجک تسلیم نہیں کرتا ہوں، آپ کی دلیل تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ فرقہ ہی بنے گا، فرقے بازی ہوگی، تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی تو نہیں ہیں لیکن لگائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ۔ کیا لگائیں گے؟ کیا سرکار نے 2 گروپ میں امت کو تقسیم کرنا چاہا تھا؟ اس لیے فرمایا ان کی عیادت، مرد مریض ہو جائے تو عیادت نہ کرو، سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے تھے؟ بولیے نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نہ کرے ایک ناسور ہو جائے، زخم بھی بڑھ جائے، انفیکشن پھیل جائے پورے ہاتھ میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دے، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیلے گا اور آپ مر جائیں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ مریں گے یا ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے۔ کیا یہ ہاتھ کاٹنا برا ہے؟ بولیے غلط ہے؟ کیا آپ قابل مذمت ہیں؟ اگر کوئی کھڑے ہو کے ایک شخص کہے کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا آدمی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، یہ بہت اس کی مذمت کرو، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے جس نے ہاتھ کاٹا یا اس فتنہ باز کی مذمت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا فساد باقی جسم میں بھی پھیلنا شروع ہونے لگتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کو کاٹ کر پھینکا جاتا ہے، تو پھر اس کو دور کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دور کرنے والا بالکل قابل گرفت نہیں ہوتا، وہ قابل گرفت ہے جو دور ہو گیا۔ لہذا